بدقسمتی سے ہم شہید نہیں ہو کر واپس آئے ہیں اور غازی بن کر ہم یہاں آج کل زندہ ہیں. ہماری یہ شوق شہادت بھی پوری ہو جائے گی ونس اگین. اگر ہمیں بلایا جاتا ہے بارڈرز میں تو ہم اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انڈیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاک آرمی جو ہے وہ ٹرینڈ اور دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے. پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاک آرمی جو ہے وہ دنیا کی 1 نمبر کی آرمی ہے. ایٹمی پاور ہے اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں بھی کم سے کم انڈیا سے پیچھے نہیں ہے. تو کسی طریقے سے وہ اس غلط فہمی میں نہیں رہے کہ وہ پاکستان کو اتنی ایک مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے وہ کچھ کر سکتا ہے. بدقسمتی ہے وہاں مودی جیسے ایک پاگل ایک انسان کی وہاں حکومت ہے اور اس کے ساتھ جو ان کے جو پاگل میڈیا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ جرنل ریٹائرڈ کچھ آفیسر ریٹائرڈ پاگلوں کی طرح پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں. پاگلوں کی طرح میڈیا میں آ کر وہ ایک جنگ کا ایک ماحول بنایا ہوا ہے اور ان کا جو میڈیا پرسنز ہے وہ اس سے زیادہ پاگل ہیں. اور آپ دیکھ لیں ان کی جو جس طریقے سے وہ پاکستان کو ایڈریس کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا کوئی پاگل پن کا ایک ان کو کوئی دورہ پڑا ہوا ہے. تو یہ پاگل پنی سے جنگیں نہیں ہوتی ہیں. جنگیں جو ہوتی ہیں وہ طاقت سے ہوتا ہے, وہ کوئی پاور سے ہوتا ہے, وہ کوئی ہمت سے ہوتا ہے. ہم نے کارگل وار میں دیکھا ہے ہمارے 3 بندوں نے 4 بندوں نے ان کی پوری بٹالینز کو انگیج کر کے رکھا ہے اور 12 سے 14,000 16,000 ان کی لاشیں ہم نے یہاں سے بھجوائی ہیں. یہ سارے لوگ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کا ہم جو ہے وہ انڈیا جس طرح کا ایک ماحول دینا چاہتا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے اس کا دندن چھکان اس کو جواب دے دے گا. جو آبی جاہریت ہے ان کا اور اقوام متحدہ میں 80 سال سے جو قرارداد انہوں نے خود لے کر گئے تھے اور اس میں خود رکاوٹ بن کر اس کو انہوں نے روکا ہوا ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی موو فارورڈ ہونا نہیں دے رہا ہے. کشمیر کے اندر انہوں نے زندان بنایا ہوا ہے پچھلے کوئی 5-6 سال سے 2019 سے. 2019 میں پلوامہ کروا لیتا ہے اور پھر ادھر جو ہے وہ ایک کہتا ہے کہ ہم نے ایک سٹرائک کر لیا. اور بھائی کسی قسم کا کوئی سٹرائک ایئر نہیں ہو گیا تھا. ابھی نندن غلطی سے آ گئے تھے, اس کو پکڑا گیا اور باعزت طریقے سے اس کو واپس بھیج دیا. اس دفعہ انشاءاللہ الرحمن ایسے ابھی نندن ٹائپ کے لوگ آ گئے تو ان کو واپس بھی نہیں کیا جائے گا. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا 2019 میں 370 اور 35A کو وہ ایبروگیٹ کرنے کے بعد جو کشمیری رہنماؤں نے اس وقت مشروط ان کے ساتھ جو گئے تھے اور ان کے آئین کے اندر یہ 2 شکیں ڈالی گئی تھی اس کو بھی انہوں نے ختم کر لیا. ان کی جو آزاد ریاستی جو سٹیٹس تھا اس کو بھی ختم کر لیا. تو ظاہری بات ہے وہاں کی عوام نے ان کے خلاف احتجاج کرتا ہے, وہاں کی عوام ان کے ساتھ لڑ رہی ہے, وہاں کی عوام ان کے ساتھ جنگ کر رہی ہے اور 50,000 60,000 اپنی شہادتیں پیش کی ہیں انہوں نے. تو کل پلوامہ ہوا تو بھی وہ انڈیجنس تھا, آج یہ پہلگام کا واقعہ ہے وہ بھی انڈیجنس تحقیق کے بغیر کسی اور کسی چیز لگا لیا. 15 منٹ سے 10 منٹ کے اندر انہوں نے پاکستان کے اوپر انہوں نے الزام لگا لیا اور اس کی اس جاہریت کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور 1 لاکھ گاجان گلگت بلتستان ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں فوج جلد سے جلد بلا لے اور ہم اپنی جو خدمات ہیں وہ ملک اور قوم کے لیے ہم پیش کر سکیں. ہمارے اندر شہادت کا ایک جذبہ ہے اور بدقسمتی سے ہم شہید نہیں ہو کر واپس آئے ہیں اور غازی بن کر ہم یہاں آج کل زندہ ہیں. ہماری یہ شوق شہادت بھی پوری ہو جائے گی ونس اگین. اگر ہمیں بلایا جاتا ہے بارڈرز میں تو ہم اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں.